جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے، دولت دیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس سے پہلے آپ ویڈیو میں سن چکے ہیں، دیکھ چکے ہیں زکوٰۃ کی فضیلت کیا ہے، زکوٰۃ کی تعریف کیا ہے، اور زکوٰۃ کنہیں دینا چاہیے اور کس کو زکوٰۃ نہیں دینا چاہیے۔ زکوٰۃ کے بارے میں کچھ چیزیں آپ نے سماعت فرمائی تھی۔ آج میں یہ بتاؤں گا کہ جو صاحب نصاب ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انہیں نوازا ہے، اللہ نے جو دولت دی ہے، تو اللہ نے دولت دی لیکن اس کے باوجود وہ زکوٰۃ نہیں نکالتے، جو صاحب نصاب ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں ان سے کیسا سلوک عطا فرمائے، ان کا انجام کیا ہوگا، یہ میں بتاؤں گا۔ آج شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، ارے زکوٰۃ دیں گے تو پیسہ کم ہو جائے گا، زکوٰۃ دیں گے تو پیسہ کم ہو جائے گا۔ اللہ کے بندے یہ نہیں سوچتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں 1,00,000 کا جب مالک بنایا ہے تو اس پر 2,500 زکوٰۃ بنتی ہے۔ اگر 1,00,000 کا مالک نہ بناتا تو 2,500 زکوٰۃ نکالنے کے کہاں قابل ہوتے۔ اللہ نے تمہیں 10,00,000 کا مالک بنایا ہے تو جبھی تو 25,000 زکوٰۃ بنے گی۔ اگر 10,00,000 کا مالک نہ بناتا تو تمہیں زکوٰۃ کہاں دینے کے قابل ہوتے۔ تو اللہ فرماتا ہے، جیسے آپ نے اس سے پہلے سنا، میرے دیے ہوئے مال میں سے میری راہ میں کچھ خرچہ کرو اس سے قبل کہ تمہیں موت آ جائے۔ تو زکوٰۃ جو نکال رہے ہیں کوئی تیر نہیں مار رہے، اللہ نے دیا ہے، اس کی دولت سے اس کے راستے میں خرچہ نہیں کریں گے تو کتنی بڑی بدبختی کی بات ہے۔ تو لہذا زکوٰۃ جو صاحب نصاب ہے ضرور دیں اور صدقہ خیرات بھی کریں، لیکن اپنے صدقوں کو احسان جتا کے برباد نہ کریں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، علماء ارشاد فرماتے ہیں، صدقہ دے کر احسان جتانے سے صدقے کا ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ ارے میں نے تم کو یہ دیا وہ دیا، صدقہ کر کے احسان جو جتاتا ہے اس کا ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ تو جو صاحب نصاب اللہ نے جنہیں بنایا ہے وہ ضرور زکوٰۃ نکالے، ورنہ اپنے اس انجام کو سوچ لے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، جہنم میں یعنی دوزخ میں جانے والے پہلے 3 قسم کے لوگ ہوں گے۔ پہلا قسم کا زبردستی حاکم بننے والا جہنم میں جائے گا، اور دوسرا مال کی زکوٰۃ نہ دینے والا، اپنے مال کی زکوٰۃ نہ دینے والا، یہ بھی جہنم میں جائے گا، اور تیسرا بدکار نادار۔ یہ 3 لوگ ایسے ہیں جو سب سے پہلے جہنم میں جائیں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے پاس سونا اور چاندی ہو اور اس کی زکوٰۃ نہ دے تو قیامت کے دن ان کی تختیاں بنا کر جہنم کی آگ میں تپائیں گے۔ یعنی جو سونا چاندی ہو لیکن وہ زکوٰۃ نہ نکالے، اسی سونے اور چاندی کو قیامت کے دن جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا۔ پھر ان سے اس شخص کی پیشانی کو اور کروٹوں کو داغا جائے گا۔ آپ اندازہ لگو، جہنم کی ایسی دردناک اور سخت آگ، اس آگ میں سونے اور چاندی کو جو دنیا میں جمع کرتے تھے گرم کیا جائے گا، اور پیشانی پر اور کروٹوں پر انہیں داغا جائے گا۔ کس کو؟ جو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ جب وہ تختیاں ٹھنڈی ہو جائیں گی پھر انہیں گرم کیا جائے گا، اور اسی طرح فرشتے انہیں داغتے رہیں گے۔ قیامت کا ایک دن 50,000 برس کا ہے، ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ تو ایسے ہی ان کو عذاب دیتے رہیں گے۔ اس سونے اور چاندی کو جو دنیا میں جمع کرتے تھے، زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پیشانی کو اور کروٹوں کو داغا جائے گا۔ جب تختیاں ٹھنڈی ہو جائیں گی پھر گرم کیا جائے گا، پھر داغا جائے گا۔ تو جب ایک دن 50,000 برس کا ہوگا تو اندازہ لگاؤ کتنا عذاب بھگتنا پڑے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ کب تک کرتے رہیں گے؟ جب تک کہ ساری مخلوق کا حساب کتاب ختم ہو جائے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جو کوئی سونے چاندی کا مالک ہو اور اس کا حق نہ ادا کرے، قیامت کے دن اس کے لیے آگ کے پتر بنائے جائیں گے اور ان پر آگ بھڑکائی جائے گی اور اس سے ان کی کروٹوں کو اور پیشانی کو اور پیٹھ کو داغا جائے گا۔ جب ٹھنڈے ہونے کے قریب ہوگی تو پھر وہی گرم کیا جائے گا، پیشانی پر، کروٹوں پر اور پیٹھ کو ان کے داغا جائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، ان دونوں حدیثوں سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ مال کی زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرنے کی کتنی سخت سزا ہے۔ کیا ہم میں سے کسی کے اندر طاقت ہے یہ عذاب برداشت کرنے کی؟ جیسے میں نے پہلے کہا تھا، آج ہم ایک موم بتی کا چرکا برداشت نہیں کر سکتے، ایک سگریٹ کا چرکا برداشت نہیں کر سکتے، ایک اگربتی کا چرکا برداشت نہیں کر سکتے، تو جہنم کی ایسی آگ میں جب سونے اور چاندی کو تپایا جائے گا، اس سے پیشانی کو، کروٹوں کو، پیٹھ کو داغا جائے گا، ان بدبختوں کو جو صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے، ہونے کے باوجود بھی زکوٰۃ نہ دیں گے، تو کیا وہ عذاب برداشت کر سکیں گے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالے بغیر مر گیا، قیامت کے دن وہ مال جو دنیا میں اس نے چھوڑا تھا گنجے اژدھے کی شکل میں ہوگا جس کے 2 پھن ہوں گے، وہ اس کے پیچھے دوڑے گا، وہ شخص کہے گا خرابی ہو تیرے لیے، تو کون ہے جو میرے پیچھے بھاگتے آ رہا ہے؟ وہ کہے گا میں تیرا وہی خزانہ ہوں جسے تو نے بغیر زکوٰۃ ادا کیے دنیا میں چھوڑ آیا تھا۔ پھر اس کے پیچھے دوڑتا رہے گا یہاں تک کہ وہ مجبور ہو جائے گا، وہ شخص، اور مجبور ہو کر اس 2 منہ والے سانپ کے ادھے کے منہ میں اپنا ہاتھ دے دے گا تو وہ ادھا اس کو چبا جائے گا، یہاں تک کہ ہاتھ کے ساتھ ساتھ پورا جسم اس کا وہ ادھا چبا جائے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیارے دیوانوں، دنیا میں ہم مال جمع کر کے چھوڑ کے چلے جائیں گے اور اس سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھائیں گے، لیکن اگر ہم نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو اس کی وجہ سے ہم پر سانپ کا عذاب مسلط کر دیا جائے گا، اژدھے کا عذاب مسلط کر دیا جائے گا۔ اس لیے مال جمع کریں تو اگر صاحب نصاب ہے 1 روپیہ کر کے جمع کریں اور صاحب نصاب ہو تو ضرور بس ضرور زکوٰۃ ادا کریں تاکہ عذاب الہی سے امان ہو، اور یہ عذاب الہی سے جب امان ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی کامرانی سے سرفراز فرمائے گا۔ اللہ کی دی ہوئی دولت میں سے ہی اللہ کے لیے نکالنا ہے اور یہ پھلتا پھولتا رہے گا، اس کا ثمرہ ہمیں میدان آخرت میں ملے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، تو لہذا رمضان المبارک میں جو صاحب نصاب ہے اولین فرصت میں پوری اور مکمل زکوٰۃ نکالے۔ بعض لوگ ڈنڈی مارتے ہیں، ڈنڈی مارنے والوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا۔ آج اس سال آپ زکوٰۃ نکالیں گے، آئندہ سال آپ کے مال میں اضافہ ہو جائے گا، اس کی برکت شامل حال ہو جائے، آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اور جو مال کی تباہی و بربادی ہوتی ہے، علماء ارشاد فرماتے ہیں زکوٰۃ نہیں نکالنے کی وجہ سے، کیونکہ زکوٰۃ مال کا میل ہے، زکوٰۃ نکالیں گے مال پاک ہو جائے گا اور آپ اس سے کسی بھی قسم کے حادثات سے آپ محفوظ رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے سے قبل آپ تمام سامعین و ناظرین سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تمام جو بالخصوص وہ سامعین ناظرین جو میرے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں یا میری ویڈیو کو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں، میرے چینل محمد حفیظ احمد خالدوی کو آپ سبسکرائب فرما لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے جو میں ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں یوٹیوب پر۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں میرے ویڈیو سے کچھ آپ کے علم دین میں اضافہ ہو رہا ہے تو آپ صدقہ جاریہ کے طور پر میرے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر فرمائے اور کمنٹس کے ذریعے اپنی قیمتی رائے کا اظہار فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو، آپ تمام سامعین ناظرین کو بالخصوص عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو مسلمان صاحب نصاب ہیں انہیں مکمل پوری توجہ سے پوری زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے مسلمان بیمار حال ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جتنے مسلمان قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں انہیں قرضوں سے باعزت سبکدوشی عطا فرمائے۔ جتنے مسلمان جہاں دنیا میں پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ سارے عالم کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں پر رحم کرم کی بارش فرمائے، اور غزہ میں جتنے اہل ایمان شہید ہو رہے ہیں ان تمام
की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाते हुए जन्नत फिरदौस में आला से आला मुकाम नसीब फरमाए और इसराइल को नीस्त तो नाबूद फरमा दे, उसको अपने नापाक मंसूबे में खाक में मिला दे। और मेरे प्यारे आखिर सल्लल्लाहु के प्यारे दीवानों, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मरने से पहले एक रमज़ानुल मुबारक हमें हरम शरीफ में मस्जिद नबवी में गुजारने की तौफीक अता फरमाए और मौत अता फरमाए माह रमज़ानुल मुबारक में मदीने मुनव्वरा में जुम्मतुल मुबारक के दिन मौत नसीब फरमाए और हम तमाम का खातिमा फरमाए तो ईमान पर खातिमा अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।